الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الاولیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں رحمت کونین فخر کونین سرور کونین امام الحرمین نبی القبلتین جد الحسنین سید الاولین والآخرین طہ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اہمیت ہے اعمال کے اعتبار سے، وہ خاتمے کی اہمیت ہے. کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا وہ نیک عمل اللہ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، لیکن اس عمل کا جو رزلٹ اور جو نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا آیا، نتیجہ کیسا آیا. ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو اب اس کا یہ ایمان اللہ کے یہاں پسندیدہ اس وقت ہے جبکہ اس کا اختتام اور ختم بھی ایمان پر ہو. ایک انسان غریبوں کو خیرات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل بظاہر بہت اچھا ہے، لیکن جب اس نے غریبوں کو خیرات دینا شروع کیا تھا
اگر شروع ہی سے نیت میں خطرہ ہے، نیت کے اندر دکھاوا ہے، نیت میں پھوٹ ہے، تب تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر شروع میں اخلاص تھا، بعد میں ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا، بعد میں نیت میں تبدیلی آ گئی، نیت بدل گئی، کہتے ہیں جب بھی خطرہ ہے، جب بھی اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان ہے کہ شروع میں نیت میں خطرہ ہے، نیت اچھی نہیں تھی، خیرات تقسیم کر رہا ہے، صدقے تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، شروع میں نیت میں جو ہے خطرہ تھا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ میں تو یہ تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں میں بانٹ رہا ہوں، یہ کام ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے لوگ یاد کریں گے، واہ واہی ہوگی، پھر ختم۔ فوراً اس کو سمجھ میں آیا کہ نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، نیت میں درستگی لانی چاہیے، نیت ٹھیک کرنی چاہیے۔ فوراً نیت درست کر لیا، عمل کا آغاز اور عمل کی شروعات ریاکاری سے کیا تھا، لیکن جب ختم کر رہا ہے اس عمل کو تو نیت کی اصلاح ہو چکی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب ملے گا۔ شروع ہی سے نیت درست نہ ہو اور آخر تک بھی نیت درست نہ ہو، ایسے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ شروع میں نیت خراب تھی، بعد میں نیت جو ہے درست ہو گئی، اس عمل کی قدر ہے۔ شروع میں نیت درست تھی لیکن بعد میں نیت خراب ہو گئی، اس عمل کی قدر نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ ایمان والا بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات کی پابندی، لیکن جب انتقال کا وقت ہوا، آخری وقت آیا، ایمان ہاتھ سے کھو بیٹھا، ایمان ہاتھ سے نکل گیا، اس وقت اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے، انتقال ہو رہا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں، تو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جتنے بھی اس کے نیک اعمال تھے سب برباد ہو گئے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کو اپنے اچھے خاتمے کی اور ایمان پر موت آنے کی دعائیں کرنی چاہیے، محنتیں کرنی چاہیے۔ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، دیندار ہے، لیکن اگر خاتمہ برا ہو گیا، ایمان پر نہیں ہوا، ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ ایک آدمی ہے، نمازیں اس کی صحیح نہیں ہیں، دیندار نہیں ہے، عبادت گزار اور تہجد گزار نہیں ہے، لیکن موت ایمان کی حالت پر آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کامیاب ہوگا۔ تو کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اچھے خاتمے پر ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت ایمان کی حالت پر ہوگی یا غیر ایمان پر، اس کی ٹھیکیداری کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھی موت مروں گا یا بری موت مروں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نیک اعمال کرنے کی تلقین دی، وہیں پر نیک اعمال پر موت کی دعا بھی بتائی۔ ایک تو نیک اعمال کرتے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں برے اعمال کرتا رہوں اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے ایمان کی حالت پر اٹھا لے۔ یہ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ نہیں،
کوئی نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ کسی شرابی اور کبابی کو وہ کلمے کی موت دے دے، اور کسی ایمان والے تہجد گزار اور عاشق رسول کو اور کسی عابد و زاہد کو وہ بے ایمان اٹھا لے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اس کی ربوبیت کے سامنے، اس کی خدائیت کے سامنے، اس کی قدرت کے کرشمے اور مظاہر کے سامنے ہر ایک کو جھکنا پڑے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں تو میری موت ایمان پر آئے گی۔ کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کوئی گناہ گار انسان ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر فضل کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت پر اٹھائے گا، نہیں کہہ سکتا۔ اپنے آخری وقت کی خیر منانی چاہیے، اپنے اچھے انجام کے لیے، اور ایمان پر موت آئے اس کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی دعا بھی مانگتے رہنی چاہیے۔ اسی لیے جب ایک انسان مر جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ زندے لوگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور زندے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نماز جنازہ مردے کی پڑھ رہا ہے اور دعا اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ دعا جہاں مردے کے لیے کیا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہ کے رسول دعا بتلا رہے ہیں کہ دعا مانگو، نماز جنازہ تم اس کے لیے پڑھ رہے ہو، مغفرت کی دعا اس مردے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتا رہے ہیں جہاں وہ مردے کی دعا کرتا ہے، مردے کی بخشش کے لیے، مردے کے ایصال ثواب کے لیے، مردے کی مغفرت کے لیے، وہی کہتا ہے اللہم اغفر لحینا، اے بار الہ جو ہم میں سے زندے ہیں، جو اس نماز میں شامل ہیں، ان کی بھی مغفرت فرمائیے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی جو ہمارے سامنے یہ مردہ رکھا ہوا ہے اس کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے اس کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما، وذکرنا، مردوں کی، وانثانا، اور عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہم من احییتہ منا، اے بار الہ جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، اسلام کے اعمال پر زندہ رکھیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تلقین کر رہے ہیں مسلمانوں کو، امت کو جو زندے ہیں، جو ایک مردے کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، زندوں کے لیے دعا بتا دی، کہا کہ دعا کرو اے اللہ جب تو موت دیجئے تو ایمان کی حالت پر موت دیجئے، کلمے پر موت دیجئے، اسلام پر موت دیجئے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ایمان کی حالت پر قائم رکھیے، ایمان کی حالت پر اٹھائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس کی موت کس حال پر آئے گی۔ جہاں نیک اعمال اس کو کرتے رہنا ہے، وہیں پر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کی حالت پر موت آنے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے، اور ایمان کی، اسلام کی حالت پر موت عطا فرمائیے۔ پیغمبروں تک نے دعائیں مانگی، صحابہ تک نے دعائیں مانگی اچھے خاتمے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا خاتمہ ان کی عبادت کے باوجود، ان کے تقوی کے باوجود، ان کے زہد کے باوجود، ان کے نمازوں کے پابند ہونے کے باوجود برا خاتمہ ہوا ہے، اچھی حالت پر موت نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، کیوں؟ صرف تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا برسوں کی عبادت ایک
ایک پلک جھپک کے برابر نافرمانی کی وجہ سے رب العالمین کے بارگاہ میں ضائع ہو جاتی ہے، دھتکار دی جاتی ہے، چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے متقی اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ان کے ایک مرید تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، جب انتقال کا وقت قریب ہوا، تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آخری وقت تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ان کے سرانے پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنے لگے۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض نے اپنے اس مرید سے کہا کہ تم بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ یاسین پڑھو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کو بڑا تعجب ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیوں انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اور محلے والوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، ان کو دفن کر دیا۔ فضیل ابن عیاض گھر کو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد فضیل ابن عیاض 40 دن تک روتے رہے۔ ایک دن خواب میں وہی ان کا مرید نظر آیا، خواب میں ان کو بتایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خواب میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مرید سے پوچھا کہ تو بڑا متقی تھا، میرے مریدوں میں تیرا بہت بڑا مقام تھا، لیکن آج تجھے جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو اس مرید نے کہا حضرت میرے 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فضیل ابن عیاض نے خواب میں پوچھا تیرے وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ بخاری شریف کی شرح الباری میں یہ واقعہ منقول ہے۔ کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض نے پوچھا وہ تیرے 3 گناہ کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کے اس مرید نے بتایا کہ میرا سب سے پہلا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں کی چغلی بہت کیا کرتا تھا۔ آج میری نمازیں ایک طرف ہو گئی، آج میرے روزے ایک طرف ہو گئے، آج میرا حج ایک طرف ہو گیا، آج میرے خیرات ایک طرف ہو گئے، صدقہ، زکوٰۃ، نیک اعمال یہ ایک طرف رکھ دیے گئے۔ صرف مجھے اس بات پر پکڑ لیا گیا کہ تو لوگوں کی چغلیاں بہت کیا کرتا تھا۔ شیخ نے پوچھا تیرا دوسرا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اور جو میرے سے زیادہ ترقی کرتا میں ان لوگوں سے بہت زیادہ حسد کیا کرتا تھا، جلتا تھا۔ حالانکہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو لذت نہیں ملتی، انسان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ چغلی کر کے، غیبت کر کے کسی کو اذیت تو پہنچا سکتے ہیں، تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جس کی چغلی کی جا رہی ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس غیبت کا اور چغلی کا گناہ ہمارے سر آ رہا ہے۔ اگر اس کو ہم بدنام کرنے کی خاطر کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی پر بہتان باندھتے ہیں، تو کہا گیا کہ جو اس بندے کا گناہ ہے، جس کی چغلی کی، جس پر بہتان باندھا، جس پر الزام لگایا، جس کی غیبت کی گئی، اس کے گناہ بھی اپنے سر آ گئے، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تھوڑی دیر کا بھی مزہ نہیں اور مکمل سزا مل گئی۔ دل میں گھٹ گھٹ کے مرنا، دوسرے سے کینہ، بغض، حسد رکھنا، یہ حسد کیا بیماری ہے؟ ایاکم والحسد
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ حسد سے بچو. یہ حسد کیا چیز ہے؟ ایک دوسرے سے جلنا. کیا بھئی انہیں بڑا ہوگا, وہ میرے سے زیادہ بڑھ گا, مال و دولت میں آگے چلے گا, شہرت میں آگے چلا گیا, کار بنگلے اس کے پاس آ گئے, اس کی عزت بڑھ گئی. یہ حسد, یہ دل میں جل رہا ہے. یہ جلنے کی بیماری ایسی جلنے کی بیماری ہے, رات کی نیند غائب, دن کا چین غائب, اور کھانا پینا اس کا صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. یہ حسد ایسی بیماری ہے, ایسی بلا ہے, ایسا مرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, کہ یہ ایسی چنگاری ہے, ایسی چھوٹی سی یہ آگ ہے, جیسی کوئی چھوٹی سی چنگاری یا آگ کسی لکڑی کو لگ جائے اور بڑے سے ڈھیر کو ایک چنگاری جلا کر کے ختم کر دیتا ہے. ایسے ہی یہ حسد کی بیماری, یہ حسد کی بلا ایسی بلا ہے, دل میں گھٹ کے مرتا ہے, دل میں جل رہا ہے, جلنے کی بیماری ہے, کٹنے کی بیماری ہے. کہتے ہیں نمازیں برباد ہو رہی ہیں, روزے برباد ہو رہے ہیں, حج برباد ہو رہے ہیں, اشراق برباد ہو رہا ہے, تہجد برباد ہو رہا ہے, اوابین برباد ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ حسد کی جو بیماری پیدا ہوئی. جس طرح ایک چنگاری شعلہ بن کے ابھرتا ہے اور بڑے سے بڑے گھر کو, بڑے سے بڑے لکڑیوں کے ڈھیر کو اور ذخیرے کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے, اسی طرح یہ حسد کی بیماری, یہ حسد کی چنگاری ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے اعمال کے ذخیرے اور ڈھیر کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے, راکھ کر دیتا ہے. اس مرید نے کہا میرے اندر ایک بیماری حسد کی تھی, دوسروں سے جلنے کی بیماری, کٹنے کی بیماری, یہی وجہ ہے کہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. چغلی اور غیبت کی بیماری, حسد کی بیماری, اور تیسری چیز جو اس نے بتلائی, کہا کہ مجھے ایک بیماری تھی, مجھے ایک بیماری تھی جس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں تھا, جس بیماری کا علاج حکیموں نے مجھے یہ بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ تجھے شراب پینا پڑے گا, سال میں ایک مرتبہ تجھے شراب پینا پڑے گا, جس کی وجہ سے تیری یہ بیماری درست ہو جائے گی. تو مرید کہتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ میں شراب پیا کرتا تھا. یہ 3 گناہ ہیں جس کی وجہ سے آج مجھے عذاب ہو رہا ہے. یہ 3 گناہ ہے جس کی وجہ سے موت کے وقت میری زبان پر سورہ یاسین جاری نہیں ہوئی. یہ 3 گناہ ہے جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج یہ گناہیں ہمارے معاشرے اور سماج میں, ہمارے محلے میں بالکل عام ہے, رائج ہے. کیا نوجوان, کیا بوڑھا, سارے لوگ اس بیماری کے اندر ملوث ہے. کوئی حسد کرتا نظر آئے گا, کوئی غیبت کرتا نظر آئے گا, کوئی چغلی کرتا نظر آئے گا. آج کا مسلمان, اس کو بالکل بھی کوئی اپنی ایمان سے, اپنے مسلمان ہونے سے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں شراب کے اڈوں کے پاس جا رہا ہوں, میں شراب خانوں میں گزر رہا ہوں. وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلم نوجوان شراب پی کے پڑے ہیں, مسلمان ہو کر کے شراب خانوں کی طرف, شراب کے اڈوں کی طرف, شراب کی دکانوں کی طرف بڑھ رہا ہے. آج ایمان والے کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ایک مسلمان کی مسلمانیت کہاں گم ہو گئی؟ سال میں ایک مرتبہ شراب پینے کی سزا اگر جہنم ہے تو روزانہ شراب پینے والے کی حالت اللہ کے سامنے کیا ہوگی؟ شراب جو کہ حرام ہے, فرمایا بہت سے گناہ وہ ہیں جو انسان اپنی عقل اور ہوش میں ہونے کے باوجود کرتا ہے, لیکن شراب ایک ایسی بیماری ہے, شراب ایک وہی ایسی وبا ہے کہ جب انسان شراب کا استعمال کرتا ہے, جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس ایک گناہ کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کو وہ انجام دیتا ہے. شراب پی کر کے گھر کو آیا, بیوی کو طلاق دیا, پہلا گناہ کیا.
شراب پی کر کے گھر کو آیا، بیوی اور بیٹی یا بہن میں تمیز نہیں کیا، دوسرا گناہ زنا کا کیا۔ شراب پی کر کے گھر کو آیا، دماغ آپے سے باہر ہو گیا تھا، ہوش سے باہر ہو گیا تھا، شراب کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے، شراب کی وجہ سے بری بری گالیاں دیتا ہے۔ اب بتاؤ کہ شراب یہ ام الفواحش ہے، شراب یہ ام الکبائر ہے، ام الکبائر گناہوں کی ماں اور گناہوں کی جڑ۔ ایک شراب پیا کتنے گناہ انجام دے لیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، گالی گلوچ بھی کیا، طلاق بھی اس سے سرزد ہو گئی ایک شراب کی وجہ سے۔ آج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم کمیونٹی یہ سوچتی ہے کہ شراب یہ شربت کے مانند ہے۔ آج شراب کا استعمال شربت کی مانند ہوتا ہے۔ ارے مسلمانوں، اگر دنیا میں شراب نہیں چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس دودھ کی نہر سے، اس شہد کی نہر سے اور اس شراب کی نہر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کا شراب پی کر کے بدبو محسوس ہوتی ہے، دنیا کا شراب پی کر کے دماغ خراب ہو جاتا ہے، دنیا کا شراب پی کر کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو شراب پلائیں گے اس سے خوشبو آئے گی، انسان کی عقل بھی باقی رہے گی، ہوش بھی باقی رہے گا، وہ اس کا حواس بھی باقی رہے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کس حال پر ہونے والا ہے، میری آخری حالت، میری موت، میری وفات کیسے ہوگی، ایمان کی حالت پر ہوگی یا غیر ایمان پر ہوگی، اس کی فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب کائنات ارشاد فرماتے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا جیسا رب سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو، تم بڑے نمازی کیوں نہ ہو، تم بڑے حاجی کیوں نہ ہو، تم بڑے متقی کیوں نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی اگر شراب پینے کی حالت میں گزرتی ہے، تمہاری زندگی اگر سود خوری میں گزرتی ہے، تمہاری زندگی اگر گناہ میں لت پتے، فرمایا اس حال میں بھی اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم شراب پینے جا رہے ہو، زنا میں جا رہے ہو، سود خوری میں جا رہے ہو، کدھر بھی جاتے ہو، چاہے نماز کے لیے آتے وقت، حج کے لیے جاتے وقت، نیک اعمال کی طرف ہو یا برے اعمال کی طرف ہو، اللہ کا دھیان تمہارے سامنے ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ شراب پینے والا جب شراب کھانے کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے یہ بات ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، کیا پتا میں شراب پیوں اور شراب پینے کے بعد میری موت آ جائے۔ زنا کرنے والا زنا کی طرف جاتا ہے، اللہ کا دھیان اس کے سامنے ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں اس عمل کو کروں، میری موت آ جائے تو میرا خاتمہ برا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا جو رزلٹ ہے، اگر اچھا رزلٹ نکل آتا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا، رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے، عمل کی بنیاد اور عمل کا فاؤنڈیشن درست نہیں ہے تو پھر رزلٹ بھی اچھا نہیں ملے گا۔
ایک نمازی یہ سوچتا ہے میں نماز کے لیے جاتا ہوں، نیت کی اصلاح کرے، پتہ نہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، نیت گڑبڑ ہو گئی، نیت میں خطرہ آ گیا۔ ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے، ایک خیرات کرنے والا خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ تقسیم کرنے والا زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، اگر نیت میں خطرہ ہے، اس کے سامنے رب العالمین کا دھیان نہیں ہے، اس کے دل میں اخلاص جیسی دولت نہیں ہے، بلکہ اس کا دل و دماغ اخلاص جیسی دولت سے خالی ہے، تو کہتے ہیں اس کا یہ نیک عمل بھی اس کو اچھی حالت پر نہیں لا سکتے۔ اصل چیز نیت کی اصلاح۔ جب نیت کی اصلاح ہوگی، جب انسان کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوگی کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، جب انسان کے دل و دماغ پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں زنا کروں میرا رب دیکھنے والا ہے، میں شراب پیوں میرا رب دیکھنے والا ہے، میں غیبت کروں میرا رب دیکھنے والا ہے، میں جھوٹ بولوں میرا رب دیکھنے والا ہے، میں سودی کاروبار کروں میرا رب دیکھنے والا ہے، میں خیرات لٹا رہا ہوں، صدقے تقسیم کر رہا ہوں، حج پہ حج کر رہا ہوں، عمرے پہ عمرے کر رہا ہوں، نماز اوابین اور تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار کہے، لوگ مجھے حاجی کہے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے خیرات تقسیم کرنے والے کہے۔ کہتے ہیں کہ ساری یہ عبادتیں جو کہ بظاہر عبادت لگ رہی تھی، یہ سب کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ حج بھی ختم، نماز بھی ختم، روزے بھی ختم، خیرات بھی ختم، زکوٰۃ تقسیم کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہوگا قیامت کے میدان میں ہوگا، بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن دنیا میں لوگوں کے حقوق، کسی کی غیبت کیا، کسی کی چغلی کیا، کسی سے حسد کیا، کسی کا برا چاہا، کسی کا ناحق مال لے لیا، اس طرح کے بہت سے حقوق اس کے دامن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میدان محشر میں ہوگا، اور یہ تمام کے تمام لوگ جس کو گالی دیا، جس کی غیبت کی، بہتان لگایا، الزام لگایا، کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بندے وہاں حاضر ہوں گے، اور اس کے نیک اعمال کے ذخیرے سے اور ڈھیر سے اس کے نیک اعمال ان لوگوں کو دیتے جائیں گے۔ جب اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے، جس کی غیبت کیا ہوگا اس لیے کہ غیبت کی عادت تھی، چغلی کی عادت تھی، حسد کی عادت تھی، جلنے کی عادت تھی، مال دبا لینے کی عادت تھی، تو کہتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ حقیقی مفلس، حقیقی فقیر اور حقیقی غریب یہ آدمی ہے۔ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کے اندر مال و متاع نہ ہو، مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا کے اندر باغ اور بہار نہ ہو، کاریں اور بنگلے اور بینک بیلنس نہ ہو، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو محلے کے اندر غیبتیں کرتا پھرتا ہے، مفلس تو وہ ہے جو محلے کے اندر ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے چغلیاں کرتے پھرتا ہے، مفلس تو وہ ہے جو دوسرے کے حقوق پامال کرتے پھرتا ہے، وہ حقیقی مفلس ہے۔ حدیث کی روشنی میں وہ غریب ہے، حدیث کی روشنی میں وہ فقیر ہے، حدیث کی روشنی میں وہ ظالم ہے، اس کو کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ نیک اعمال کا ڈھیر لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کو دوسروں کو تقسیم کر دیں گے، دوسروں میں بانٹ دیں گے۔ تو اپنے خاتمے کے بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے وہ کتنی خیرات تقسیم کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی مرتبہ حج کیوں نہ کر چکا ہو، چاہے اس کے نیک اعمال زیادہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اپنے خاتمے پر اپنی آخری حالت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حج کے سفر پر جا رہے تھے، راستے میں سوار ہونے کی حالت میں خوب رو رہے ہیں،
رات بھر روتے رہے. صبح ہوئی, ان کے شاگرد جو ان کے ساتھ میں تھے انہوں نے پوچھا کہ استاد محترم آپ تو بڑے اللہ والے ہیں, آپ تو نمازی اور متقی ہیں, آپ کے اتنے شاگرد ہیں, اتنے مریدین ہیں, پوری قوم آپ کی بات سنتی ہے, آپ کرامت والے بزرگ ہیں, اس کے باوجود رات بھر آپ روتے رہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے بیٹے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو, میں نے بہت سے ایسے نمازیوں کو, میں نے بہت سے ایسے عبادت گزاروں کو, بڑے حاجیوں کو, بڑے متقیوں کو, خیرات اور زکات تقسیم کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے, جب ان کی موت آئی ہے تو ایمان کی حالت پر موت نہیں آئی. اسی لیے روتا ہوں, اسی لیے روتا ہوں کہ اللہ میری موت ایمان کی حالت پر فرما دینا. اصل چیز وہی ہے. اسی لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ جہاں بھی رکھ, جس حال میں بھی رکھ, ایمان کی حالت پر موت دینا, کلمے کی حالت پر موت دینا. آخری خاتمے کی دعائیں کریں, چاہے بڑا محدث کیوں نہ ہو, بڑا مفسر کیوں نہ ہو, بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو, کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اپنے بارے میں یہ کہہ دے کہ میری موت صحیح حالت پر آئے گی, میرا آخری حال اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. وہ لوگ اپنی خیر منائے جنہوں نے شریعت کے اندر, جنہوں نے دین کے اندر اپنی جانب سے باتیں بڑھائی, وہ لوگ اپنے خاتمے کے لیے فکر کریں جو شریعت میں نئی نئی چیزیں داخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے اچھا کام نہیں کیا بلکہ اپنا آخری خاتمہ اور اپنی آخری حالت کو انہوں نے برا بنا لیا. انہیں یہ پتا نہیں کہ مجھے شریعت کے اندر دخل اندازی کی وجہ سے, انہیں یہ پتا نہیں مجھے تفسیر کے اندر دخل اندازی کی وجہ سے, انہیں یہ پتا نہیں کہ مجھے دین کے اندر اپنی رائے پیش کرنے کی وجہ سے میری آخری حالت کس حال پر ہوگی, میرا ایمان, میرا آخری ٹھکانہ اور میری موت ایمان کی حالت پر آئے گی یا نہیں آئے گی. انہیں اپنی خیر منانی چاہیے. وہ لوگ جو دین کے بارے میں, وہ لوگ جو شریعت کے بارے میں, وہ لوگ جو تفسیر کے بارے میں, وہ لوگ جو حدیث کے بارے میں رائے زنیاں کرتے ہیں اور اپنی جانب سے کوئی بات ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنی خیر منائے. وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ لوگ جن کا عمل اخلاص سے عاری ہوتا ہے, وہ لوگ جن کا عمل خدا کے لیے نہیں ہوتا, دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں نام ہو جائے گا, محلے میں نام ہو جائے گا, شہر میں نام ہو جائے گا, نیوز میں آ جائے گا, یوٹیوب میں آ جائے گا, فیس بک میں آ جائے گا, لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے یہاں ان کا کوئی حصہ نہیں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. خدا کا قرآن کہتا ہے دنیا والے کے لیے کیا تھا سو تیرا نام دنیا میں ہو گیا, محلے والوں کے لیے کیا تھا محلے میں تیرا نام ہو گیا, محلے میں تجھے واہ واہی مل گئی, اب میرے پاس اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم ٹرسٹ کی جانب سے حکومت کرناٹک کی طرف سے مائنارٹی